بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں اور درود شریف کی ویڈیوز سن کے، بعض اوقات واقعات پڑھ کے ہمارے درود پاک کے سفر میں اور بھی تیزی آ رہی ہے، موٹیویشن مل رہی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں آ رہی ہیں۔ آج کا یہ جو مشاہدہ ہے نا، اس میں ہمارے لیے دو اہم باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک خاتون اپنا واقعہ لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بچپن ہی سے درود شریف ورد کر رہی ہوں الحمدللہ، خاص طور پر جب کبھی بھی میں سفر میں ہوتی ہوں تو لازمی درود شریف پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے اور اس میں نا رینک بنے ہوئے ہیں، یعنی جو درود شریف پڑھنے والے ہیں ان کی رینکنگ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ رینک درود شریف کی تعداد کے تھے، یعنی کہ جیسے ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس میں اچھے پڑھنے والوں کے اے گریڈ ہوتے ہیں یا اے کا رینک ہوتا ہے، نارمل پڑھنے والوں کے بی ہوتے ہیں اور جو اچھا نہیں پڑھتے ان کے سی ہوتے ہیں، ایسے ہی درود پاک کی تعداد کے رینک بنے ہوئے تھے، جو جتنا پڑھتا ہے اس حساب سے ان کی رینکنگ ہوئی بھی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ رینکنگ والا چارٹ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چارٹ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ایک آواز آئی کہ آج جن لوگوں نے درود شریف نہیں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد فرما رہے ہیں، اور یہ سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری ڈیلی حاضری لگتی ہے، اور جس دن بھی اگر کسی پڑھنے والے کا ناگہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد فرماتے ہیں۔ تو جس بارگاہ میں آپ کی روزانہ حاضری لگ رہی ہے نا، حاضری نوٹ ہو رہی ہے، اس بارگاہ میں آپ کا ناگہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ تو سوچیں اگر آپ کی حاضری لگتی ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے، اور جب آپ کا ناگہ ہوتا ہوگا تو سوچیں وہ آپ کو یاد فرماتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھیں، ان کی بارگاہ میں بھیجیں، اپنی حاضری لگوائیں۔ اور مزید ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری وہاں پہ رینکنگ ہے، جو جتنا درود شریف پڑھتا ہے اس کے وہاں پر تعداد پتہ ہے کہ کون کتنی تعداد میں کتنا درود شریف بھیج رہا ہے۔ مزید یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا پتھر ہے جو کہ درود شریف پڑھنے والوں کی طرف آ رہا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک پتھر پر رکھ کر اسے روک دیتے ہیں، اور میں یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جس وقت میری آنکھ کھلتی ہے اس وقت میری زبان پر درود شریف کا ورد جاری ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کے حال سے واقف ہے الحمدللہ، اور جس کسی بھی درود شریف پڑھنے والے امتی پر کوئی پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر کرم سے، اپنی رحمت کی نگاہ سے اس پریشانی کو روک دیتے ہیں، اور امتی کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں اور امتی کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اتنے پیارے دونوں مشاہدات ہیں، دونوں خواب ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم درود شریف نہ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرتے ہیں کہ فلاں امتی نے آج درود شریف نہیں بھیجا۔ ہماری وہاں ڈیلی حاضری لگ رہی ہے، ہمارے وہاں پہ چارٹ میں رینک بنے ہوئے ہیں کہ کون کتنا درود شریف پڑھتا ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں ہوتا ہے، اور جب پڑھنے والے پر کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی پر نظر کرم کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، روزانہ پڑھیں، چاہے جتنے بھی مصروف ہوں، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حالات ہوں، جو بھی بیماری ہو، درود شریف کے ورد میں ناگہ نہیں آنا چاہیے کہ ہماری حاضری ایسا نہ ہو کسی دن وہاں لگنے سے رہ جائے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں، اتنے بڑے دربار میں اگر ہماری حاضری نہیں لگی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محروم کی بات ہوگی، اور جب ہم پڑھتے رہیں گے، حاضری لگواتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال سے واقف ہوں گے، نظر کرم فرمائیں گے، تو دین کے، دنیا کے تمام معاملات سنورتے چلے جائیں گے، زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی۔ اللہ کریم کثرت سے، محبت سے، توجہ سے روزانہ کی بیسس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔